بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 260 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عموم جریان الاستصحاب سے لے کر ففی النحو الاول من الشک تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، استصحاب جاری ہونے کی عمومیت کی مباحث کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، یہاں پہ عمومیت و عدم عمومیت کے بارے میں 2 اقوال ہیں، ان اقوال کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ عموم جریان الاستصحاب، عموم یعنی وہ کلیت استصحاب جاری ہونے کی، اس کے بارے میں بحث ہے۔ بعد ثبوت کبر الاستصحاب، جب استصحاب کا کبرا ثابت ہو گیا کہ استصحاب ادلہ اربع روائی کی بنا پہ، تمام کی بنا پہ یا بعض روایت کی بنا پہ حجت ہے، تو وقع البحث بین المحققین فی اطلاقها لبعض الحالات، تو پھر یہاں پہ محققین علماء اصولین کے درمیان میں یہ بحث واقع ہوئی ہے اس کے اطلاق کے بارے میں، یعنی کبرا استصحاب کے اطلاق کے بارے میں کہ آیا یہ تمام حالات کو شامل ہے یا بعض حالات کو۔ ومن ہونا نشأ تفصیل فی القول به، اس قول کے بارے میں تفصیل پیدا ہوئی ہے۔ ولعل اہم تفصیلات المعروفۃ قولان، شاید یعنی ویسے تو شیخ انصاری نے 10-11 اقوال اور نظریات بیان کیے ہیں یا احتمالات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہاں پہ ان مشہور و معروف تفصیلات میں سے اہم تفصیلات کو بطور 2 اقوال بیان کیا جا رہا ہے۔ احدہما، پہلا قول ہے ما ذهب الیہ الشیخ الانصاری من التفصیل، یعنی اس کا نام ہے قول بالتفصیل۔ قول بالتفصیل کیا ہے طلاب عزیز؟ وہ فرماتے ہیں کہ شک در مقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، یعنی مقتضی میں اگر شک ہے تو استصحاب جاری نہیں ہوگا، یعنی شے ذاتن قابلیت نہ رکھتی ہو، اگر شے ذاتن قابلیت استمرار و بقا نہیں رکھتی تو وہاں پہ استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ مثلا بیع کے اندر جتنے بھی اقسام خیارات پائے جاتے ہیں وہ ذاتن یعنی چند لحظات یا چند ایام سے بیشتر کی بقا نہیں رکھتے، ان کے اندر یہ قابلیت نہیں پائی جاتی کہ ان کے اندر استمرار و دوام کی قابلیت پائی جاتی ہو۔ اور دوسرا ہے شک در رافع، تو فرما شک در رافع میں استصحاب جاری ہوگا، یعنی شک در رافع میں استصحاب جاری کا مطلب یہ کہ شے ذاتن قابلیت بقا رکھتی ہے۔ مثلا شک در طہارت، مثلا طہارت میں ذاتن یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ فرض کریں اگر کوئی معنی اس کے لیے عارض نہ ہو تو پھر فرض کریں 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن بالکل چل سکتی ہے، اس میں یہ صلاحیت ذاتی پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم شک کریں رافع معنی کے عارض ہونے میں، در حالانکہ شے ذاتن قابل ہے کہ بقا و استمرار پیدا کر سکے، ٹھیک، یہ ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل اس میں بین موارد شک فی المقتضی، ایک ہے کہ مکلف کو شک در مقتضی ہے، دوسرا وہ شک کے فی رافع کے درمیان میں شک ہے، ٹھیک، یا پھر رافع یعنی فرض کریں رافع طہارت جو مثال پیش کی گئی اس میں ہے یا نہیں۔ والالتزام بجریان الاستصحاب الثانی دون الاول، یہ شیخ انصاری کا نظریہ ہے کہ ضروری پابند ہونا کہ ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں ثانی میں، یعنی شک در رافع میں استصحاب جاری ہوگا، دون الاول شک در مقتضی میں جاری نہیں ہوگا۔ اب اس کی ادلہ کیا وجہ ہے کہ شک در مقتضی میں استصحاب جاری نہ ہو جبکہ شک در رافع میں جاری ہو رہا ہے؟ وَمَدْرَكُ الْمَنْعِ مِنْ جَرْيَانِهِ کی ضمیر جاری استصحاب جاری ہونے
کہ مانع کی دلیل فی الاول یعنی شک در مقتضی میں کیوں جاری نہیں ہو سکتا؟ اس کی دلیل احد وجہین، دو ادلہ، دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے۔ الاول، پہلی صورت یہ کہ ان یدعا، دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان دلیل الاستصحاب لیس فیہ اطلاق لفظی، دلیل لفظی کے اندر معاف کیجیے گا دلیل استصحاب کے اندر اطلاق لفظی نہیں پایا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بدون قید و شرط آئی ہو۔ اطلاق لفظی یعنی جہاں پہ کوئی لفظ حدیث، لفظ دلیل کے اندر کوئی قید و شرط بیان نہ ہوئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اطلاق لفظی۔ یہ اطلاق لفظی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وانما الغیت خصوصیت المورد فی قولہ ولا ينقض الیقین ابدا بشک، بلکہ یہ جو امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑے، اس خصوصیت موردی کو ملغا کرا دیا گیا ہے۔ خصوصیت موردی کیا ہے؟ فرض کریں طہارت کے بارے میں ہے، اس کو ملغا کرا دیا گیا ہے، کس قرینے کی بنا پہ؟ قرینۃ الارتکاز العرفی، یعنی اس قرینے کی بنا پہ جو عرف کے ذہن میں آتی ہے۔ وَقَوْنُ الْكُبْرَى مَسُوقَةٌ مَسَاقَ التَّعْلِيلِ الظَّاهِرِ فِي الْإِشَارَةِ عَلَى قَاعِدَةٍ عُرْفِيَّةٍ مَرْكُوزَةٍ، اور کبرا کو لایا گیا ہے بمنزلِ علت ظاہری، اس اشارے میں جو اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ قاعدے عرفی ہے جو مرکوز عرف ہے، ولیست ہی الا کبر الاسباب، اور قاعدہ عرفی کیا ہے؟ وہی کبرا الاسباب کے، یعنی اس دلیل سے عرف اس حساب کو سمجھ رہے ہیں۔ ولما كان المرتكز عرفا من الاسباب لا يشمل موارد الشك في المقتضی، اور جبکہ عرف کے ذہن میں جو اس بات سمجھ میں آتی ہے وہ شک در مقتضی کے مقامات کو شامل نہیں ہے بلکہ شک در رافع کو شامل ہے، تو فتعمیم الحاصل ہو، تعمیم یعنی شک در مقتضی کو بھی شامل ہو، شک در رافع کو بھی شامل ہو، یہ تعمومیت حاصل ہوگی، عمومیت جو حاصل ہے پھر دلیل بضم ہذا الارتکاز، اس ارتکاز عرفی کو زمین کرنے سے لا یقتضی تقاضا نہیں کرتی کہ اطلاقاً، یعنی اطلاق کے لحاظ سے تقاضا نہیں کرتی کہ اوسع من موارد شک فی الرافع، کہ یہ وسعت رکھتی ہو دلیل شک در رافع کے مقامات و موارد میں سے۔ وہذا البیان یتوقف، یہ بیان سیدھے صدر فرمان موقوف کماتا، جس طرح آپ دیکھیں گے، علی عدم استظہار اطلاق اللفظی فی نفسی، جب اطلاق لفظی کا ظہور نہ ہو، وظہور اللام فی، اور دوسری اس بنا پہ کہ وظہور اللام فی کلمت الیقین و شک فی الجنس، وہاں پہ دو اختلاف تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کہہ رہے تھے کہ الف لام جنس سے الیقین اور الشک کے اندر، دوسرا کہہ رہے تھے نہیں عہد ذکری ہے، ٹھیک، یہ فرماتے ہیں یہ تب ہے جب آپ الف لام میں الیقین و اشک کو الف لام میں جنس مان لیں۔ الثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ ان یسلم بالاطلاق اللفظی فی نفسہ، یہ اطلاق کے لفظی کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ذاتاً اطلاق کے لفظی دلیل صاف کے اندر ہے۔ ولیکن یدعا، لیکن دعویٰ کیا گیا کہ وجود و قرینۃ متصل تقیید ہی، لیکن اطلاق لفظی کو چونکہ اطلاق لفظ مطلق ہے اس کو مقید کرنے کے اوپر قرینہ متصلہ موجود ہے، وہی وہ قرینہ متصلہ کا ہے کلمۃ النقد، لفظ نقض قرینہ متصلہ فرماتے ہیں کہ جو اطلاق کو مقید کر رہا ہے، اس چونکہ انہا یہ قرینہ لا تصدق فی موارد شک فی المقتضی، شک در مقتضی کے مقام میں یہ صدق نہیں کرتا۔ وقت تقدم تحقیق الکلام فی ذلک، اور اس بارے میں گفتگو کی تحقیق بیان ہو چکی ہے، گزر گئی، فی الحال قد سابق حلقہ ثانی میں واتضح ان کلمۃ النقد لا تصلح للتقیید، وہاں بیان یہ ہوا کہ کلمہ نقد جو حدیث استصحاب میں آیا ہے یہ تقیید کی اصل صلاحیت نہیں رکھتا۔ والقول الاخر، معاف کیجیے، وہ ثانی یعنی دوسری دلیل من تھی، والقول الاخر شیخ انصاری کے مقابل دوسرا قول ہے ما ذهب الیہ سید الاستاذ، یعنی شہید صدر پر ہمارے استاد مرحوم خوئی گئے ہیں کہ من عدم جریان الاسلاف فی شبہات الحکمیت و اختصاصی فی شبہات الموضوعیت، وہ فرماتے ہیں کہ اسلاف جاری نہیں ہوگا شبہات حکمیہ میں، البتہ اس سے مخصوص ہے اگر آپ شبہات میں جاری کرنا چاہیں تو شبہات موضوعی میں فقط، بس شبہات حکمیہ میں ہرگز اسلاف جاری نہیں ہوگا۔ بذالک، اور کیوں ہے بعد اعتراف باطلاق دلیل صافی نفسی لکل القسمین من الشبہات، اس کے بعد کہ
مرحوم خوئی نے اعتراف کیا ہے کہ دلیل اسراف دونوں قسم کے شبہات کو شامل ہے، یعنی شبہ موضوعیہ اور حکمیہ دونوں کو شامل ہے، لیکن یہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ بالدعویٰ ان اعظم جرم ثابت فی شبہات الحکمیت، لیکن یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حساب کا جاری نہ ہونا شبہ حکمیہ میں ینشأ، یہ پیدا ہوتا ہے من التعارض بین اسباب المجہول و اسباب عدم الجعل، یہ پیدا ہوتا ہے یعنی اسباب کیوں نہیں جاری ہو سکتا؟ چونکہ اس کا منشا تعارض ہے اسباب مجعول اور اسباب عدم جعل کے درمیان میں۔ وتوضیح ذلك، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الحکم الشرعی کما تقدم فی محل حکم شرعی کے مباحث میں یہ بیان ہو کہ حکم شرعی ينحل الى جعل و مجعول، یعنی حکم شرعی کے دو مرحلے، مرحلہ جعل یعنی انشاء حکم، اور مرحلہ مجعول یعنی مرحلہ منجزیت و فعلیت و خارجیت، یہ فشک فی ہے۔ پھر اس حکم شرعی کے اندر شک تارتن یکون مسب الجعل، اس کا مقام جعل ہوتا ہے، مقام جعل میں شک ہے، دوسرے مطلب اخرى یکون مسب المجعول، مقام فعلیت میں، مقام خارجیت و منجزیت میں شک ہے۔ فالنحو الاول، یہ پہلی قسم، یعنی مقام جعل میں شک ہو، من الشک پہلی قسم شک، یعنی ان الجعل قد تعلق بحکم محدد واضح، یعنی جعل نے تعلق پیدا کیا ہو ایک معین واضح معین حکم کے ساتھ، بکل ما له دخل فیہ، البتہ ہر اس چیز کے ساتھ جو دخل رکھتی ہے فی اس حکم کے اندر، وہ کیا ہے؟ من خصوصیات ہے، یعنی جتنی بھی خصوصیات اور قیودیات ہیں وہ حکم کے اندر دخلت رکھتی ہیں، ان کے ساتھ حکم محدود و معین ہے، غیر لیکن ان المکلف یشک فی بقاء نفس الجاعل، شک کرتا ہے جعل تو ہوا تھا، اب جعل باقی ہے یا باقی نہیں ہے، وہ یحتمل احتمال دیتا ہے کہ ان المولا الغاہ ورفع یدہ عنہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا نے جعل کیا ہو لیکن پھر اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہو، وہذا هو النسک بالمعنى الحقیقی فی عالم الجعل، عالم جعل میں اگر مولا جعل کرنے کے بعد پھر اسی کو ہی اٹھا لے، اس سے رفع ید کر لے، اس کو نظر انداز کر لے، تو اس کو کہا جاتا ہے عالم جعل میں نسک حقیقی۔ والنحو الثانی من الشک، شک کی دوسری قسم یعنی مرحلہ مجعول میں، یعنی ان الجعل ثابت، جعل میں شک نہیں ہے، یعنی انشاء حکم مرحلہ جعل میں ہوا ہے لیکن ولا یحتمل نسک، اور اس کے نسک کا بھی احتمال نہیں دیا جا سکتا، لیکن غیر ان شک فی مجعول ہی، شک اس میں کہ آیا خارجیت میں یہ حکم آیا ہے، فعلیت پیدا کی ہے اس نے یا نہیں کی ہے، والحکم المنشأ بھی، اور اس حکم کے بارے میں شک ہے جس کے بارے میں جس کو انشاء کیا گیا ہے۔ فلا يعلم مثلا پتہ نہیں چل سکتا کہ حل ان المولا جعل النجاست علی الماء المتغیر اذا زال تغیرہ من قبل نفسہ، کہ آیا مولا نے نجاست کو قرار دیا ہے اس پانی کے لیے جس سے اوصاف متغیر ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا تغیر ختم ہو گیا ہے از خود تب بھی نجاست ہے اس کے اوپر، او جعل نجاست منوطتن بفترت تغیر الفعلی، یا نجاست کو مولا نے مشروط اس کے ساتھ کیا گیا کہ بالفعل تغیر کا فاصلہ ہو، تو فالمجعول مردد، مجعول یعنی حکم کا مرحلہ مجعولی مردد ہے بین فترت طویلۃ و فترت کثیرۃ، فاصلے طویل اور فاصلے کم کے درمیان میں، وکلما کان المجعول مرددا کذالک، جب مجعول فاصلے طویل ہو کثیر کے درمیان مردد ہو تو کان الجعل مردد لا محالۃ بین الاقل والاکثر، تو جعل بھی مردد ہو جائے گا، جعل بھی معین نہیں ہوگا اقل و اکثر کے درمیان میں، یعنی طویل و کثیر کے درمیان میں، لأن جعل النجاست للفترۃ القصیرۃ معلوم، تھوڑے وقت کے لیے تو نجاست کا معلوم ہونا ثابت ہے، وجعل النجاست للفترۃ الاضافیۃ مشکوک، طویل زمانے کے لیے نجاست کا ثابت ہونا، نجاست قرار دینا یہ مشکوک ہے۔